تفسیر بیان القرآن سے اردو خواندہ کیسے استفادہ کر سکتا ہے؟ احمد مامون صاحب، یہ تفسیر بیان القرآن کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کی تشریح ہو جاتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ بیان القرآن جو ہے یہ لکھی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کمال کی چیز لکھی ہے، اور وہ ہم جیسے ان پڑھ لوگوں کے لیے تھوڑا ہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اصلاً علماء کے لیے، اہل علم اس سے استفادہ کریں، ایک ایک حرف میں اور لفظ میں علم کے سمندر سمو دیے حضرت احمد اللہ نے، کہ ایک لفظ کو لکھا ہے کاٹا ہے۔ اب تو حضرت احمد اللہ کی اپنی تحریر اپنے قلم مبارک سے جو لکھی ہے اس کی فوٹو کاپی ہمارے ہاں ہے، شاید 8 یا 12 جلدیں ہمارے یہاں لائبریری میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بات پہ خود کاٹا ہے، تو ہم نے ہر حروف کو پڑھا کہ حضرت احمد اللہ نے کیوں کاٹا تھا، کاٹا ہے، پھر اس جملے کو دوبارہ لکھا ہے، تو پھر پتہ چلا کہ اس سے یہ مفہوم متبادر ہوتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ غالباً اس سے بچنے کو یہ لکھا ہے۔ کاش اس طرح کی چیز شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی مل جاتی تو علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آ جاتا، کاش۔ تو بیان القرآن جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کے تو کہنے ہی کیا، وہ تو کسی استاد سے پڑھنے کے قابل ہے، کسی اچھے جید عالم دین سے وہ پڑھنے کے قابل ہے کہ تھانوی رحمۃ اللہ کی تفسیر ان سے پڑھی جائے۔ اور ایک بیان القرآن جس کا آج کل بہت شہرہ ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تمام تر اسلام سے تعلق، جذبہ، محبت، اخلاص، اس کے باوجود وہ سادہ سا اردو ترجمہ قرآن پاک کا نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے خود بھی فرمایا۔ وہ اردو ترجمہ دیکھتے تھے اور لوگوں کو سناتے تھے۔ وہ چونکہ کئی سال اس مبارک کام میں مصروف رہے تو انہیں وہ ترجمہ گویا کہ ایک طرح سے حفظ ہو گیا تھا، وگرنہ اصلاً انہوں نے ایم اے اسلامیات کیا تھا، اور عربی زبان کی اتنی گہرائی ہوتی کہ وہ قرآن کریم کے مفسر کے اعزاز تک پہنچتے، ایسے نہیں تھا۔ ان کا اخلاص اللہ کے لیے، ان کی محبتیں، امت کا درد، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے۔ مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، یہ ان کی مساعی تھیں، اللہ اسے قبول فرمائے۔ لیکن وہ سادہ سا اردو ترجمہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس بات کے پیش نظر جب بیان القرآن جو اب آئی ہے، اس میں کئی جگہ وہ اہل سنہ کے مسلک سے ہٹ گئے۔ ہم بیان القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس کے پڑھنے کو کسی کو مشورہ دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں چلے گا۔ جو پڑھنے والا ہے اسے کیا پتہ ہے کہ عالم خلق اور امر، یہ ایک مثال دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، عالم خلق اور امر کو ملا گئے ہیں، اور اہل السنہ ہمیشہ اس کے قائل رہے ہیں کہ عالم خلق اور ہے اور عالم امر اور ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے خلق کا عالم بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے امر کا عالم بھی ہے۔ جو درمیان میں واو آیا ہے نا، اس ایک حرف واو نے دونوں جہان الگ کر دیے ہیں، خلق کا جہان الگ ہے، امر کا جہان الگ ہے۔ خلق کے جہان پر موت اور فنا واقع ہوتی ہے، عالم امر پہ کبھی بھی موت اور فنا واقع نہیں ہوتی۔ اس میں دیکھ لیجئے گا آپ، یہ اہل سنہ کا پکا مسئلہ ہے۔ تو جس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ عالم خلق کیا ہوتا ہے اور عالم امر کیا ہوتا ہے، وہ جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو جب ہوش آئے گی تو آئے گی نا، وہ اہل سنہ کے مسلک سے ہٹ جائے گا۔ عالم خلق میں فنا ہے، عالم امر کیا ہے؟ عالم امر زمانہ ہے، زمانے کو کب موت ہے، کب فنا ہے۔ عالم امر روح انسانی ہے، یسالونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے، قل الروح من امر ربی، نے کہ یہ روح امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے۔ عالم امر میں روح ہے نا، تو اللہ نے خود کہا یہ عالم امر میں سے، اس پہ کہاں سے فنا طاری ہوگی؟ عالم امر وہ عرش معلیٰ سے اوپر کی چیزیں ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ سارے لطائف جو ہیں
یہ سب عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں، ان پہ کہاں موت طاری ہوتی ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے، ورنہ بیان القرآن میں کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، حضرت ڈاکٹر صاحب ان دونوں میں فرق نہیں کر سکے. تو اس لیے ہم اگر بیان القرآن وہ مراد ہے تو ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ اسے پڑھنا چاہیے.